اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے اوپر سوسائٹی میں بات نہیں کی جاتی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر میڈیا سے لے کر باقی تمام سوسائٹی کے لوگ خاموش ہیں اور ان کے لب آپس میں جڑ چکے ہیں اور وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا اپنی سیاست کی دنیا سے باہر نہیں نکلتا اور کالم نگار اپنی چٹپٹی کہانیاں اخبار میں چھاپتے رہتے ہیں میرے دوستو، لیکن ان سماجی ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا۔ علماء کرام کی بات کی جائے تو علماء کرام بھی چند ایشوز پر بات کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگ بیان کرنے میں ہچکچاتے ہیں لیکن اس سے دلوں میں کدورت بڑھتی چلی جاتی ہے اور بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ خاندان آپس میں بچھڑ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کے آغاز سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ کچھ عرصے قبل کی بات کی جائے تو میرے دوست نے مجھے مل کر کہا کہ آپ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ ان موضوعات کو بھی زیر نظر لائیں جن پر کوئی بات نہیں کرتا اور جن پر بات کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے۔ کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے بتایا کہ وہ ایسے مسائل جن کی وجہ سے آج کل میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب سی چپکلش چل رہی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے رنجش سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی ہی رکھتے ہیں، وہ کئی ہفتے کئی دن آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے اور بیوی اپنے خاوند کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی اور آپ شریعت کی روشنی پر اس پہ بات کریں۔ پیارے دوستو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہوئی، عورتوں کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے۔ اسلام نے جہاں عورتوں کو تنبیہ کیا ہے وہاں مرد کو بھی کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ سب سے پہلے عورت پر بات کرتے ہیں۔ عورت پر قرآن کریم نے 3 بڑے فرائض عائد کیے ہیں۔ نمبر 1 کی بات کی جائے تو اپنے شوہر کی اطاعت اور وفاداری کرنا۔ نمبر 2 پہ بات کی جائے تو سلیقہ شوار ہو، مرد کے مال اور دولت کو برباد نہ کرے۔ نمبر 3 پر بات کی جائے تو عفت ماپ ہو اور اپنی عزت نفس پر آنچ نہ آنے دے۔ خواتین و حضرات، بیویوں کو چاہیے کہ وہ خود کو قرآنی معیار پر پرکھ سکیں اور وہ اس معیار پر پورا اتر سکیں۔ آئیے اس موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حاکم کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، یعنی شوہر کا ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت کی بات کی جائے تو وہ آپ سب نے پہلے سے ہی سنی ہوگی، جو بہت ہی مشہور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام میں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو اس کے خاوند کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک اور بھی حکم ہے کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ سفر نہ کرے، کسی غیر محرم کے ساتھ وہ ہرگز سفر نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے پاس اجنبی شخص اس وقت ہی جائے جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں فلاں مارکے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور دوسری جانب میری بیوی حج کے فرائض انجام دینا چاہتی ہے۔ تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ایمان پر یقین رکھنے والی عورت کے لیے یہ بات ناگوارا ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن کا سفر کرے۔ اس بارے میں اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جن میں عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سفر میں انسان کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر وہاں پر کوئی محرم ہو، اس کے ساتھ رہنے والا، اس کو کندھے کے ساتھ کندھا دینے والا، اس کا سہارا بننے والا، تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اسی لیے عورت کا اکیلا سفر کرنے کو بہت ہی اخلاقی غیر ذمہ داری کہا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت اور عزت کے لیے سفر میں محرم کی شرائط لاگو کی ہیں تاکہ وہ اسے غلط اور شہوانی قسم اور گری ہوئی اغراض کے لوگوں سے محفوظ رکھے اور عورت کی کمزوری پر سفر میں معاونت کرے، جو کہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہے۔
اس لیے عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو فلاں غزوہ میں جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ آپ کے ساتھ یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث شیئر کرتے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی کو جہاد چھوڑ کر بیوی کے ساتھ جانے کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جہاد چھوڑ کر بیوی کے ساتھ جانے کا کہا، جو کہ سفر میں محرم کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ اس صحابی کا نام ایک غزوہ کے لیے لکھا جا چکا تھا، اور پھر عورت کا وہ سفر بھی حج کے ساتھ اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے تھا، نہ کہ سیر و سیاحت اور تفریحی عرض سے تھا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جہاد کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جائے۔ میرے دوستو، انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ فطراً معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے۔ اس کا وجود خاندان کے ایک رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی پایا جاتا ہے۔ معاشرے اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اکائی میاں بیوی ہیں، جن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور مردوں پر عورتوں کا حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ مت سمجھنا، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت میں ضروری ہے۔ ان حقوق میں جہاں نان نفقہ اور رہائش کا انتظام شامل ہے، وہیں اس کی دلداری اور راحت رسانی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو، اور ظاہر ہے ان کی نظر میں وہی اچھا ہوگا جو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہوگا۔ دوسری طرف اس آیت میں بیوی کو بھی آگاہ کیا کہ اس پر بھی حقوق کی ادائیگی لازم ہے۔ کوئی بیوی اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے۔ چنانچہ حدیث میں ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی گئی ہے جو اپنے شوہر کی تابعدار اور خدمت گزار ہوں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں، اور ایسی عورتوں کی مذمت کی گئی ہے جو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہوں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو مکمل مہر کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر راضی و خوشی ادا کرو۔ نکاح کے وقت مہر کی تعیین اور شب رفاف سے قبل اس کی ادائیگی ہونی چاہیے، اگرچہ طرفین کے اتفاق سے مہر کی ادائیگی کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ بیوی کے تمام اخراجات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بچوں کے باپ یعنی شوہر پر عورتوں یعنی بیوی کا کھانا اور کپڑا لازم دستور کے مطابق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایمان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ دستور کے مطابق ان کو مکمل کھانے پینے اور کپڑوں کا خرچ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر بات کی جائے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں حسن اخلاق کے ساتھ معاملہ رکھو۔ بے شک تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے گا۔ اگر بات کی جائے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں تو شوہر کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور نگراں ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہیں، اور اللہ کے حکم کے موافق نیک عورتیں شوہر کے عدم موجودگی میں اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، یعنی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور مفہوم ہے کہ اگرچہ عورت نے خاص طور پر 5 نمازوں کی پابندی کی، ماہ رمضان کے روزے اہتمام سے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی، تو گویا وہ جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم مردوں کو دیا ہے، چنانچہ ان کو جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے تو
تو اس پر ان کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رزق ان کو دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ ال عمران میں مذکور ہے کہ ہم عورتیں ان کی خدمت کرتی ہیں، ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن عورتوں کی طرف سے تم بھیجی گئی ہو ان کو اطلاع کر دو کہ شوہر کی اطاعت اور اس کے حق کا اعتراف تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے، لیکن تم میں سے کم ہی عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتی ہیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کا میں یہاں اختتام کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو اسلامک ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، آپ اس ویڈیو سے متعلق اگر اپنی کمنٹ یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔